السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں. ان کے دوست نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, پاسپورٹ بنوا لو اور باہر چلے جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ اب کہاں ان کی وفا یاد وفا باقی ہے. اب پاسپورٹ بنانا اتنا آسان نہیں رہا جتنا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. اب تو اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور پھر بھی اسے پاسپورٹ نہ ملے. اب یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈائریکٹر امیگریشن اینڈ پاسپورٹس. وہی آ کے ہماری باتوں کا جواب دیں گے. تشریف لاتے ہیں سید واسق شاہ. شاہ صاحب, میرا پہلا سوال یہ ہے, یہ لوگ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ جائیے فارم بھریے, آپ کو پاسپورٹ مل گیا, لیکن اب ذرا سلسلہ الٹا ہو گیا. یہ آپ لوگوں نے پولیس ویریفیکیشن کا جو چکر چلا دیا ہے اس کی وجہ سے پاسپورٹ ملنا اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ تھانوں کے چکر لگاتے ہی رہیے لگاتے رہیے اور آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. ہمیں احساس ہے, گورنمنٹ کو بھی احساس ہے, بامری مجبوری جو ہے یہ اسٹیپ لینا پڑا, کیونکہ اگر کوئی نان نیشنل ہے, غیر ملکی ہے, وہ پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لے اور باہر اس پہ سفر کر لے اور وہ پکڑا جائے تو ملک کی کتنی بدنامی ہوگی. کیا اچھا, اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہمارے یہاں پر بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک سے زیادہ پاسپورٹ ہے. ہاں جی, یہ تو بے شمار لوگ تو اس طرح نہیں ہیں, لیکن یکا دکا واقعات ہوئے ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہے یہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے اس کو ہم پنچ کر لیتے ہیں تو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے اگر ایک پاسپورٹ آفس سے اس نے پاسپورٹ لیا ہے, کوئی دوسرے ریجنل پاسپورٹ آفس میں جائے وہاں پہ تو وہ اس کو جو ہے شناختی کارڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پاسپورٹ لیا. تو یہ تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, آپ پنچ کر دیجئے, میں دوسرا بنوا لوں گا کچھ پیسے دے کے, پھر آ جاؤں گا میں آپ کے پاس. پھر کیا کریں گے آپ؟ ویسے کوئی بات نہیں ہے, اتنی جلدی سے جو ہے آپ جو ہے جس طرح ہم نے جو ہے پاسپورٹ لینا ذرا مشکل کر دیا ہے, سخت کر دیا ہے, احتیاطی تدابیر ہم نے لی ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح نیشنل آئیڈینٹی کارڈ والوں نے بھی لیے. اچھا, یہ فرمائیے آپ کہ یہ جو آپ نے اتنی سختی کر دی ہے, اس سے جو جعلی پاسپورٹ جو لوگ بناتے ہیں وہ تو بیچارے مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے ہوں گے. یہ تو آپ نے بہت غلط کیا, ان کا کام دھندا بند کروا دیا. ویسے ان کو تو مایوس ہونا چاہیے, اس کو ہر حالت میں جو آدمی جو ہے غلط کام کرتا ہے اس کا دھندا آپ بند کر دیں تو اس کو تو مایوس ہونا چاہیے. اچھا, مثال کے طور پہ کسی نجمہ نے کسی جاوید کو لکھا کہ تمہاری نجمہ کسی اور کی ہوا چاہتی ہے, جلدی سے پہنچ جاؤ, تو آپ کے پاس کوئی انتظام ہے کہ آپ فوراً اس کو پاسپورٹ جاوید کو بنا دیں؟ وہ جاوید کو جو ہے پاسپورٹ اس کے لیے طریقہ ہے. یہ جو ہماری نئی پاسپورٹ پالیسی ہے اس میں ہم نے کافی لوگوں کو ایگزمپٹ کیا ہوا ہے. کوئی بعض اور جو ہے ہم نے سہولتیں اور مراحت دی ہوئی ہیں لوگوں کو. وہ جو ہے آسانی اس کے لیے یہی ہوگی کہ وہ کسی علاقہ میں اسٹیٹ جو ہے جہاں وہ رہتا ہو اس سے جو ہے ایک سرٹیفکیٹ جو ہے یہ لیا ہے کہ ہاں جی وہ سرٹیفائی کر دے کہ یہ پاکستانی نیشنل ہے, تو اسی وقت ہم اس کو پاسپورٹ دے دیں گے. کیا نام ہے؟ صرف تفصیل بتانے میں آپ نے اتنی دیر کی ہے, تو اتنی دیر میں تو نجمہ کسی اور کی ہو جائے گی. اتنی جلدی نہیں ہوگی, کیا نام ہے, کیونکہ ہم 24 آور میں جو ہے اس کو ارجنٹ پاسپورٹ دے دیں گے. اچھا, 24 گھنٹے میں دے دیں گے. 24 گھنٹے میں ہم دے دیں. نجمہ کو ٹیلی گرام کر دیا جائے کہ فکر مکوا میں آ رہا ہوں. ہاں, میں آ رہا ہوں. اچھا, یہ آپ بتائیے کہ تجدید عہد, تجدید وفا اور تجدید ملاقات کی طرح تجدید پاسپورٹ بھی ہوتی؟ نہیں, یہ پہلے ہوتی تھی. 1984 سے پہلے جو ہے اس کو رینیو کیا جاتا تھا. کیا نام ہے, 5 سال کے لیے تھا, رینیوبل بائی انادر 5 ایئرس. لیکن 1984 میں اسی فراڈز وغیرہ اور جلسازی کو روکنے کے لیے جو ہے اس کی جو ہے لائف جو ہے آپ 5 سال رہیں. اچھا, یہ بتائیے آپ کس عمر کے لوگوں کو آپ پاسپورٹ دیتے ہیں؟ جس عمر کے ہوں آپ جو ہے, کوئی پاکستانی ہے جس ایک دن کے بچے کو دے دیں گے آپ پاسپورٹ؟ ایک دن کے بچے کو بھی دے دیں گے جی, بالکل دے دیں گے. وہ بچہ سگنیچر کیسے کرے گا سر؟ اس کا انگوٹھا لگا دیں گے جناب. انگوٹھا لگا دیں گے. تو اس کے اتنے بڑے بچے کے انگوٹھے پہ تو انگلیوں پہ لکیریں ہوتی نہیں ہیں؟ نہیں, وہ میرے خیال میں ہوتی ہیں. میں تو سر کنفرم آپ کو بھی نہیں ہے؟ نہیں, میں ویسے میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں جو ہے نا, فنگر پرنٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ویسے ہر ایک انسان کے جو ہے وہ لکیریں ہوتی ہیں. اچھا, یہ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں سر, میں کیا کروں. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ غیر ملکیوں کو شہریت کیسے دیتے ہیں, نیشنلٹی جو دیتے ہیں آپ؟ ہاں جی, وہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے 1959 جو ہے اس میں کافی مدیں دی ہوئی ہیں, کوئی 7-8 ہیں جی. تو اس میں سے جو ہے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی خاتون ہو, اس نے پاکستان سے شادی کی ہو,
اچھا، اس کو ہم جو ہے نیشنلٹی دے دیتے ہیں، کیا نام ہے، سٹیزن سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. مطلب شادی کر لے پاکستانی سے؟ پاکستانی سے وہ ضروری ہے. اچھا، آپ لوگ باہر کا اداکار اگر کوئی پاکستان کی سٹیزن شپ لینا چاہے تو اس کو دیں گے آپ؟ تو کیا پاکستان میں جو ہے اس ٹیلنٹ کی کمی ہو گئی ہے، کیا نام ہے؟ میرے تو خیال میں پاکستان میں جو ہے کافی ٹیلنٹ ہے، باہر سے امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ میری طرف ہے سر. اچھا، باتیں تو ہوتی رہیں گی شاہ صاحب. آپ سے کیا خیال ہے پاسپورٹ کی الجھن اور پاسپورٹ کی صورتحال پر اس اسکرین پر آپ کو ایک نغمہ دکھائیں ہم؟ شوق سے جی، شوق سے بتائیے. آئیے دیکھتے ہیں نغمہ. پاسپورٹ مجھ کو بھی بابا خدا کے نام پر، اب تلک تصدیق کرتے تھے معزز آدمی، اب پولیس تفتیش کرنے میرے گھر تک آ گئی. مدعی مجھ کو بنایا مدعا کے نام پر، پاسپورٹ مجھ کو بھی بابا خدا کے نام پر. اس خرابے میں پڑے ہیں ایسے ایسے مہربان، چینج کر دیتے ہیں فوٹو ایک لمحے میں یہاں، عیش کرتا ہے بھتیجا بھی چچا کے نام پر، پاسپورٹ مجھ کو بھی بابا خدا کے نام پر، پاسپورٹ مجھ کو بھی بابا خدا کے نام پر. سر یہ ابھی جو بات کر رہے تھے اس میں جو دکھا رہے تھے کہ پاسپورٹ میں فوٹو چینج کر دیتے ہیں یہ، تو اس کی روک تھام کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی روک تھام کے لیے جو ہے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ 1984 میں جو ہے یہ پاسپورٹ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جی، اور یہ نئے پاسپورٹ بکس پہ جو ہے دنیا کے کسی جو ہے کنٹری کو، کسی ملک کے پاسپورٹ کے ساتھ اس کا چاہے موازنہ کریں تو یہ پورے معیار پہ پورا اترے گا. کیا نام، اس کے کاغذ بھی بہت بڑا اچھا ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ نے وہ سوراخ دیکھا ہوگا پرفوریٹڈ ہے، اور پھر اس کے لیمینیٹڈ ہے جہاں پہ آپ کو تصویر کرتے ہیں، تو اگر وہاں سے جو ہے اگر آپ تصویر نکال لیں اس کو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. نہیں سر، تو بہت آرام سے نکل آتی ہے. تجربہ میں نے بھی کر کے دیکھا ہے. آپ گرم استری لیں، اس پہ پھرائیں، وہ نکل آئے گی پنی، اور اس پہ تصویر تبدیل کر دیں. ویسے ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کی جو ہے 100% میں آپ سے وہ کرتا ہوں. پھر اس کو پکڑتے کیسے؟ وہ اس کو پکڑنے سے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ فائننس پھر نہیں رہتی، جو ہے پلاسٹک جو ہے کیا نام، اس میں وہ آسانی سے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے. کیا نام، جو امیگریشن چیک پوسٹ والے جو ہیں اس کو آسانی سے جو ہے ان کا اتنا تجربہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کا مطلب ہے آپ عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایجنٹس کے ذریعے پاسپورٹ نہ بنوائیں، اس میں غلطی اور گڑبڑ کی گنجائش ہو جاتی ہے بٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر وہ آدمی پھنسے گا جو بنوا رہا ہے. وہ بنوا رہا ہے. بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں جو کالم بھر رہے ہوتے ہیں کیا نام، وہ بھی غلط ہوتے ہیں. کیا نام ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی میں نے تو یہ کہا تھا، یہ جو جس نے بھرے تھے اس نے جو ہے غلط بھرے ہوئے ہیں. کیا نام ہے.
آپ کی ان انفارمیشنز کا بہت شکریہ. کچھ کام کی باتیں بھی ہوئیں. اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی ویژن کی صف اول کی فنکارہ موجود ہیں کہ جب وہ ٹیلی ویژن پر آتی ہیں تو ہم سب ان کو بہت خوبی سے دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. کئی ایوارڈز حاصل کیے. خواتین و حضرات ایک مستند نام تشریف لاتی ہیں خالدہ ریاست. کیا پوز کھیلا جا رہا ہے؟ مجھ پہ طلعت حسین کا اثر ہو گیا. خالدہ یہ بتائیے آپ زیادہ تر خبرنامے کے بعد کیوں نظر آتی ہیں آپ؟ معین، خوبصورت لوگ 9 بجے کے بعد ڈرامہ کرتے ہیں اور خوبصورت لوگ ہی 9 بجے کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں. مطلب ہم بدصورت ہیں، ہمارے سینگ نکلے ہوئے ہیں جو ہم 8 بجے آتے ہیں. اب اس میں میری غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سینگ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی آج ہے مقابلہ. اسٹارٹ لے لیا ہے آپ نے. چلیے دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے خالدہ، وہ یہ کہ جب خوبصورت فرنیچر جب تک نہ ہو آپ اداکاری خوبصورت کر ہی نہیں سکتی. یہاں بھی تو آ گئی نا اس فرنیچر پہ. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایلیگنٹ فرنیچر ہو تو اداکاری بھی ایلیگنٹ ہوتی ہے؟ نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے معین، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماحول کا اثر جو ہے وہ اداکاری پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لہجے میں کلچر بہت زیادہ ہے. آپ کے لہجے میں کلچر زیادہ ہے؟ جی. اور اداکاری میں ایگریکلچر ہے. ایک اور بات آپ کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ آپ نہایت موڈی آرٹسٹ ہیں. جب دل چاہے گا تو کام کرتی ہیں، ورنہ سیٹ لگا ہوا ہے، آرٹسٹ موجود ہے، کیمرہ مینز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، اور خالدہ ریاست غائب ہے. آرٹسٹ بیسکلی موڈی ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹل ہوتا ہے. نہیں دل چاہا نہیں کام کیا. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ نہیں دل چاہا نہیں کام کیا. یہ تو پروفیشنل کام ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایکٹنگ از مائی پروفیشن. تو پھر آپ کیوں کر رہی ہیں کام؟ چھوڑ دیجئے یہ کام. کیوں چھوڑوں؟ میری ہابی ہے. مطلب ہابی ہے نا آپ کی، تو اس کو اس کے سلیقے سے کرنا چاہیے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے، دل چاہے یا نہ چاہے کام کرنا چاہیے جیسے آپ کر رہے ہیں. اچھا خالدہ کتنے اب تک ڈرامے کیے ہوں گے آپ نے سارے سینٹر سے؟ بہت کیے ہیں، کافی کیے ہیں. اچھا نہیں، میں یہ بات اس لیے بھی بول رہا تھا ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی آپ سے کہ موڈ نہیں ہے تو نہیں آتی ہیں آپ، تو آپ سے ڈر ہی لگا رہتا ہے. آپ یقین جانیے اس پروگرام کے لیے بھی یہی ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہ وقت پہ پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی. تو ایسا تو نہیں ہے پروگرام کے دوران ہی آپ معلوم ہوا میرا منہ ادھر ہوا تو ادھر سے خالدہ ریاست غائب ہیں. اب آپ ایسا کیجئے گا، اگلے مہمان کو وہاں لینے نہ جائیے گا، یہیں سے بلا لیجئے گا. اچھا اس بات کے امکانات ہیں؟ بالکل ہیں، 100%. چلیے میں آپ کو تھوڑا نارمل کر دیتا ہوں. کیا خیال ہے اس اسکرین پر جو آپ نے مختلف اداکاری کے نمونے دکھائے ہیں ان کی ایک جھلک دیکھ لی جائے؟ ہاں پلیز دکھاتے ہیں. آئیے دیکھ. آپ کے خیالات بہت اعلیٰ ہیں. جی. میرے رشتے کے ایک بھائی تھے. جی ہاں، وہ میڈیکل میں پڑھ رہے تھے. والد صاحب ان کا تمام خرچہ برداشت کرتے تھے. ایک دھیلے کا وہ کام نہیں کرتے تھے، بس سارا دن سیر سپاٹا یا کالج. پتہ ہے کیا ہوا؟ میری چچا جان نے نا دوسری شادی کر لی. چچی نے میرے ان کزن کا تمام پاکٹ منی جو تھا نا وہ بند کرا دیا. بیچارہ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا. میرا خیال ہے کہ اب کام شروع کرنا چاہیے نا، ورنہ ڈائریکٹر صاحب کا نا موڈ آف ہو جاتا ہے. دراصل آج کل نا ہمارے دفتر میں نا ایک پروموشن کیمپین لگی ہوئی ہے، شاید اسی لیے انہوں نے آپ کو ملازم رکھا. اچھا خیر، یہ جو لفافے ہیں نا ان پر آپ کو نام اور پتے ٹائپ کرنے ہیں. میسج جو ہے وہ میں ٹائپ کر دوں گی. ٹھیک ہے،
आप सिर्फ नाम और पते टाइप करिएगा, बहुत एहतियात से इस डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है? और देखिएगा बहुत एहतियात से टाइप कीजिएगा, कहीं कोई नाम जो है ना वो छूट ना जाए, इसलिए कि कभी कभी डायरेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सीले हैं। मैंने ए से टाइप करना शुरू किया था, आप बी से शुरू कर दें, ठीक है? लगता है उन्होंने माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। चलो मुबारक। तुम्हें पता है एक जमाने में मैंने गाना सीखना शुरू किया था। अच्छा। क्या या मुझे अफसर शाहाना आवाज तो अभी भी बहुत अच्छी है। होता या मेरा था। सुन लेंगे तो फिर नाराज होंगे। बड़ी भी मतलब क्या? ये बड़ी बी का रोल करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। लगता है बुढ़ापा भी एलिगेंट होगा। अच्छा, कभी आपने उस तोते के बारे में सुना है जो अपने मुंह मियां मिट्ठू होता है? सुना नहीं, देखा है, 2 हैं। सबसे बेहतर, सबसे उनका, सबसे आला है। आजकल डंटॉनिक का बोल वाला है। जिसको देखो डंटॉनिक का मत वाला है। आजकल डंटॉनिक का बोल वाला है। आजकल डंटॉनिक का बोल वाला है। डेंटोनिक विद और विदाउट ब्रश। झाग में शामिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिल्द को नरम और मुलायम रखती है। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। इसीलिए मैंने हमेशा सिर्फ लक्स का इंतखाब किया है। The Peak Freens Pied Piper invites you to a new experience of excellence. Peak Freens Farmhouse Cookies. Almond and honey, coconut crunch, butter crumble, and nutty milk. Peak Freens Farmhouse Cookies. सुनिए, क्या आपने जामे शीरी आजमाया है? लाल शरबत में तो मैं एक ही नाम जानती हूँ, मुझे कोई और शरबत खरीदने की क्या जरूरत? एक ही शरबत इस्तेमाल करने का ये तो मतलब नहीं कि आप बेहतर शरबत भी ना आजमाएं। क्या मतलब? देखिए, आम शरबत पानी और मसनूई अज्जा से तैयार किया जाता है, जबकि कर्शी के जामे शीरी में खालिस अज्जा और अर्कियात इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन अर्कियात और खालिस अज्जा से फायदा? इसे आप पीकर तो देखें, आप खुद महसूस करेंगी बेहतर जायका, मुकम्मल तस्कीन, और ये गर्मी की शिद्दत से कोई भी तवानाई भी बहाल करता है, तबीयत भी भारी नहीं होती। ये तो मान लिया। यही नहीं, खालिस अज्जा से तैयार करदा जामे शीरी की एक बोतल से आप बगैर चीनी मिलाए 30 ग्लास शरबत तैयार कर सकती हैं। कर्शी का जामे शीरी, खालिस अज्जा, बेहतर शरबत। ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता 20 सालों से हम सब के दिलों पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। वो कल भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार हैं। इतने टैलेंटेड लोग जरा कम ही पैदा होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मुल्क का दरख्शां सितारा सुपरस्टार तशरीफ लाते हैं, मशहूर फिल्म एक्टर, फिल्म स्टार नदीम। नदीम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप नजीर बेग से नदीम कैसे हो गए? वही नहीं, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। नजीर बेग में जब था, जब तक मैं फिल्मों में नहीं आया था। फिल्मों में आने के बाद मैं नजीर बेग से नदीम हो गया, और
آپ کو بھی پتہ ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ میری پہلی فلم چکوری تھی. اس سے پہلے مجھے کچھ گانے کا شوق تھا. ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے گایا کرتا تھا شوقیہ, لیکن شاید اتنا برا گاتا تھا کہ میں سنگر نہیں بن سکا باوجود کوشش کے. اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے, اتفاقات کہہ لیں کہ میں فلم میں آ گیا, بطور ایکٹر آ گیا. پھر اس کا پہلے میں ولن تھا اس فلم کا, ماشاءاللہ. جی ہاں. اس کے بعد میں پھر وہ ہیرو کے رول میں آ گیا. اچھا, یہ جب چکوری آپ کی ریلیز ہوئی تھی تو پہلے 2 ہفتے جو تھے اس میں تو وہ فلم پٹ گئی تھی. جی ہاں. تو 2 ہفتے بعد اچانک اس فلم نے پک لیا اور وہ سپر ہٹ ہو گئی. تو کیا ان 2 ہفتوں میں آپ نے کوئی تعویذ گنڈا کروایا تھا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میری تو پوری توقع یہی تھی کہ یہ فلم نہیں چلے گی, اور جو بھی میرے دوست یا میرے جو رشتہ دار یا جو میرے جاننے والے اس کو دیکھیں گے تو وہ مجھ پہ لعنت ملامت کریں گے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی فلموں میں کام کرنے. کوئی اچھا ہی کام کر لیا ہوتا. لیکن پھر اتفاق سے وہ فلم چل گئی, لوگوں نے سراہا, پسند کیا, جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے اس پروگرام میں بیٹھے. خواتین و حضرات, چکوری, چھوٹے صاحب, سنگ دل اور بہن بھائی, یہ 4 پہلی فلمیں. ندیم صاحب سب کانٹیننٹ کے واحد ایکٹر ہیں جن کی 4 پہلی فلموں نے گولڈن جوبلی کی ہے. ندیم صاحب جناب, کتنے رومانس کیا آپ نے, کتنوں کے گھر برباد کیا آپ نے؟ معین, بہت سے فلموں میں, کیونکہ ہماری فلموں میں زیادہ تر موضوع تو یہی ہوتا تھا. آج کل کچھ رومانس سے ہٹ کے وائلنس پہ آ گئے ہیں, مار دھاڑ پہ آ گئے ہیں, لیکن زیادہ تر فلمیں شروع میں ظاہر ہے رومانٹک فلمیں ہی بنتی تھی. پھر اس کے بعد سوشل فلموں کا اور فیملی سبجیکٹس کا دور شروع ہوا, اور آج کل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکشن فلموں کا دور آیا ہے, وہی چل رہی ہیں. حال ہی میں کوئی فلم بنا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, ایک فلم بنا رہا ہوں, پنجابی میں بنا رہا ہوں. میں پنجابی میں کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تو اردو فلموں کے اداکار ہیں. معین, میں اردو فلموں کا اداکار ضرور ہوں, لیکن پنجابی ہماری ملکی زبان ہے, اور اگر موقع ملا تو میں نہ صرف پنجابی بلکہ سندھی میں بھی بناؤں گا, پشتو میں بھی بناؤں گا, بلوچی میں بھی بناؤں گا انشاءاللہ, اور اردو میں تو میں کام کرتا ہی. اور ظاہر ہے ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب زبانیں ہمارے ہی ملک میں بولی جاتی ہیں, اور اس طرح سے ہم اور ایک دوسرے کے دلوں میں اتر جائیں گے, نزدیک آئیں گے. آپ ایک زمانے میں کرکٹ بھی تو کھیلتے تھے, اور سنا ہے آپ کا سلیکشن بھی ہو گیا تھا ٹیم میں. نہیں, ٹیم میں مطلب کوئی نیشنل ٹیم میں نہیں ہوا تھا. مجھے شوق تھا, میں نے بہت وقت اس کھیل میں ضائع کیا ہے, جس کا مجھے آج احساس ہوتا ہے. اتفاق سے وہ یہاں نیشنل اسٹیڈیم پہ ٹرائلز ہو رہے تھے قائد اعظم ٹرافی کے, تو ان دنوں میں اسلامیہ کالج میں تھا, تو میرے ایک دوست کو ٹرائلز پہ بلایا گیا تھا, میرا نام نہیں تھا. تو چونکہ ہمیں کرکٹ کا بڑا شوق تھا, تو اتفاق سے جب میں بھی ایک گیند اٹھائی اور میں نے بالنگ کرنی شروع کر دی, تو ان دنوں بی سی سی پی, جی ہاں, اس کے چیئرمین تھے آئی خان صاحب, تو وہ بیٹنگ کرنے آ گئے میرے سامنے. تو گیند میں کر رہا تھا, تو غالباً میری کچھ ایسی 2-4 گیندیں انہوں نے کھیلی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اچھا بالر ہو سکتا ہے یہ لڑکا, تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا. پھر دوسرے دن جس دوست کے ساتھ میں گیا تھا وہ باہر تھے, اور ٹیم کے اندر میں ہو گیا. تو یہ ابھی فائنل ٹیم نہیں بنی تھی, تو اس کے بعد فائنل سلیکشن تھا, دوسرے دن 2 ٹیمیں کھیلی. تو فرسٹ چینج میں مجھے گیند دی گئی, تو میری حالت اب کیا بتاؤں سب کے سامنے, کہ مجھے یوں لگا کہ میں تو واقعی قائد اعظم ٹرافی کھیلنے لگا ہوں. تو میں نے پہلی گیند کی, میں نے دیکھا بیٹسمین جو ہے وہ بالکل نہیں ہلا, وہیں کھڑا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری پہلی گیند لیگ امپائر کے پاس گئی. اچھا, جو دوسری گیند کی پھر وہ وہیں کھڑا رہا, وہ گیند وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں تھی. جو تیسری گیند میں نے کی تو وہ میں نے اپنے پیروں ہی پہ دے ماری. اس کے بعد پھر میں نے کرکٹ نہیں کھیلی. اللہ کا بڑا احسان ہے ندیم صاحب کہ آپ اس میں نہیں چلے. جی ہاں, اگر آپ گیند کے پیچھے دوڑنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہیروئن کے پیچھے آج کون دوڑتا. اچھا, ایک بات بتائیے, ہماری فلموں میں اتنا جادو کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہیروئن نے ایبٹ آباد میں گانا گایا,
اور آپ لاہور سے 2 منٹ میں وہاں ایبٹآباد پہنچ گئے. بالکل. یہ فلمی دنیا ہے معین، اس قسم کی باتیں فلموں میں ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا، آپ نے مجھے کراچی سے آواز لگائی اور میں لاہور سے اسی آواز کو لبیک کہتا ہوا کراچی آپ کے اس پروگرام میں پہنچ گیا. یہ آپ اس لیے آ گئے ہیں کہ آ جانا چاہیے معین اختر کے پروگرام میں. بدتمیز آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا کہنے کی پھرے گا. ضرورت نہیں ہے. وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، وہ تو خود ہی جانتے ہوں گے. اچھا، آپ کے بارے میں ایک بات اور بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ اپنے پروڈیوسرز کو تنگ بہت کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں. آپ سے کم. نہیں، میں آپ کو بہت سیریسلی پوچھ رہا ہوں. اچھا پوچھیے، کس لحاظ سے آپ کہ آپ وقت پہ جاتے نہیں ہیں شوٹنگ میں، ڈیٹس نہیں دیتے، آپ ان کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، بہت مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل نہیں، ایسی تو کوئی بات تھی. میں تو بڑی وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہوں، وقت پہ جاتا ہوں، وقت پہ فلمیں مکمل کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور شاید اسی وجہ سے آج بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا، مطلب یہ کہ آپ کے بارے میں اگر یہ بات سچ ثابت کرنی ہے یا غلط، تو اس کے لیے پروڈیوسر سے آپ کے بات کی جائے. جی ہاں، ویسے میں نے آپ کے پروڈیوسر سے پوچھ لیا ہے، ان کی بھی کچھ آپ کے بارے میں اسی قسم کی رائے تھی. قاسم جناب، وہ ان کے میرے اتنے اختلافات چل پڑے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. پھر بھی آپ کو برداشت کرنا ہے. مجبوری ہے. دیکھیے نا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ضرور. ہوں، آپ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں خالدہ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، کام کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے میڈیاز ہمارے ملک کے ایک ہی چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے، ٹیلی ویژن، اسٹیج، فلم. یوں کہہ لیجئے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، لیکن جس وقت بھی مجھے وقت ملا اور جب بھی میں ٹیلی ویژن کے لیے سیریز یا ایک پلے انڈیویجولی کر سکا، میں ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میری دلی خواہش ہے اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کروں. معین پلیز آپ سے ایک سوال. جی بولیے. یہ آپ ایسے کر کے کیوں بیٹھتے ہیں اور آپ ایسے کر کے کیوں دیکھتے ہیں سب لوگوں کو؟ میں ایسے کر کے کیوں دیکھتا ہوں؟ ہاں، کیمرہ مطلب سب جگہ ہے کیمرہ. تو میں یوں کیوں دیکھتا ہوں؟ میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. خواتین و حضرات، میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گا اس وعدے پہ ان کو یہاں پر بلوایا گیا ہے کہ گانے کے لیے انہیں نہیں کہا جائے گا. اب آپ سب لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ جانیں. معین، یہاں آنے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں گانے کی کوئی بات نہیں کروں گا. یہ جتنے لوگ ہیں سب میرے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے بھرپور تالیوں میں ان کو یہاں پہنچا ہی دیا جائے.
के झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बेहतर सबसे उनका सबसे आला है, आजकल गन टॉनिक का बोलबाला है। जिसको देखो गन टॉनिक का मतवाला है, आजकल गन टॉनिक का बोलबाला है, आजकल गन टॉनिक का बोलबाला है। Dentonic, with or without brush. क्या बात है कैसर जी, हर चीज की कीमत पूछ रही हैं? क्यों? सोच समझकर खर्च करना बुरी बात है क्या? अरे डालडा तो दो। घी सस्ता वाला नहीं लेंगी? घी तो सिर्फ डालडा बनास्पति लूंगी। ये बात है खानदान की सेहत की, और डालडा पर मेरा बरसों का भरोसा है। जान है तो जहान है, मुझे तो तुम डालडा बनास्पति दो। नस्ल दर नस्ल लाजवाब, डालडा बनास्पति पहला इंतखाब। पीक फ्रीन्स पेश करते हैं एक खास बिस्किट, पीक फ्रीन्स टिफिन। बिस्किट साजी का नया शाहकार। कलशी का सूफी कोल कफ सिरप, नजला, जुकाम और खांसी में मुफीद। कलशी का सूफी कोल कफ सिरप। जी ये बॉब लिविंगस्टन से बात करवा दीजिए। Hello, Bob. This is Moin from Pakistan. How are you? Assalamu alaikum, Moin. Walaikum assalam. That's very good. You speak Urdu. Can you speak some more? Ji nahi. Aha. That was the only Urdu you could speak. That's it. Can you speak any languages? Yeah, sure. I can speak French. Say something for me. Comment allez-vous means how are you? You know any more? No, that was the only French I could speak. Acha. Well, that's the only Urdu I can speak. That's okay, Bob. Are you all set for a song? Bob, thank you very much. Bob, have you ever been to Pakistan? I've been one time, and I hope to come again. It's a beautiful country, and I'm going to get there as fast as I can. Thank you very much. America is beautiful. We'll be certainly looking here in Pakistan. कुछ सैटेलाइट में गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से आप पूरी बातचीत नहीं सुन सके। एक साहब ने अपनी खातून से, अपनी बेगम से कहा, कहने लगे कि अरे आज तुमने उस आदमी को देखा जो हवा में उड़ रहा था? तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ देखा, और क्या अच्छा उड़ रहा था।
تو وہ شوہر کہنے لگے وہ میں ہی تھا جو اڑ رہا تھا. تو بیوی کہنے لگی جبھی تو میں کہوں کہ اتنا آڑا ترچھا کون اڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے درمیان جو صاحب موجود ہیں وہ خود اڑتے نہیں ہیں, اڑاتے ہیں, خود بھی اڑتے ہیں لیکن جہاز میں اڑتے ہیں اور بڑے باکمال نوجوان ہیں. ان سے بڑی کام کی باتیں ہوں گی. تشریف لاتے ہیں کیپٹن اعجاز. اعجاز یہ بتائیے کہ آپ سسکنا سنا ہے اڑاتے ہیں آپ؟ اس کا اصل پروناؤنسیشن سیسنا ہے. میں جاہل نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس کا اصل نام سیسنا ہے, لیکن جب وہ چلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سسک سسک کے چلتا ہے. سیسنا نے کافی طیارے بنائے ہیں, سلو اسپیڈ سے ہائی اسپیڈ ایئر کرافٹ بھی ہیں, اور ٹریننگ کے لیے جو جہاز استعمال ہوتے ہیں عام طور سے وہ تھوڑا سلو ہوتے ہیں, ٹریننگ میں مدد کرتے ہیں پائلٹس کی. اچھا, آپ نے اپنا سیٹ اپ بھی تو کر رکھا ہے, ایک کچھ جہاز ہیں آپ کے پاس. کتنے جہاز ہیں اس وقت ہمارے فلیٹ میں 10 ایئر کرافٹ ہیں جو ڈفرینٹ کاموں میں استعمال ہوتے ہیں, جس میں ٹریننگ, ایریل اسپرے, سروے, فوٹوگرافی, ریکانسنس, ایئر ایمبولینس اینڈ ایریل ایڈورٹائزمنٹ شامل ہے. اچھا یہ بتائیے کہ گھر والوں کو کبھی لے کے آپ پرواز پہ گئے؟ جی نہیں. کیوں؟ کیا گھر والوں کی زندگی بہت عزیز ہے آپ کو؟ ایسا ہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قابل سرجنز اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا ریلیٹیوز کو آپریٹ کرتے ہوئے تھوڑا گھبراتا ہے, اسی لیے کسی دوسرے سرجن سے, تو اسی لیے آپ اپنے گھر والوں کو نہیں لے جاتے, دوسروں کو بٹھا لیتے ہیں آپ جہاز میں. اچھا فرض کیجئے اگر میں سکھر جانا چاہتا ہوں, میں آپ کو ٹیلی فون کروں کہ اعجاز صاحب ایک جہاز بھیج دیجئے, مجھے سکھر جانا ہے, کیا یہ پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے, اور انشاءاللہ ودن 30 منٹس نوٹس ہم جہاز بھجوا سکتے ہیں, گھر پہ نہیں, آپ کے ایئرپورٹ پہ. اچھا, مطلب آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ جہاز تیار ہوگا؟ بالکل. اور وہ چارٹرڈ ہوگا؟ جی ہاں, چارٹرڈ ایئر پلین ہوگا. یہ سروس ہمارے ملک میں موجود ہے کہ ایمرجنسی میں یا کسی بھی اور کام سے اگر جہاز کی امیڈیٹلی ضرورت پڑے, ویسے تو ہماری قومی ایئر لائن موجود ہے, اٹس اے ویری گڈ ایئر لائن. اس کے علاوہ شیڈیولڈ سروسیں اگر اس ٹائم کے علاوہ کبھی ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی تو ہماری سروس موجود ہے, وی کین ڈو دس. اچھا یہ بتائیے, جہاز کے اس طرح کے جہازوں کے دوسرے ملکوں میں تو بڑے استعمال ہیں, مثلا ٹریفک کنٹرول کیا جاتا ہے ان جہازوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں جگہ, فرض کیجئے سیوک سینٹر پہ اس وقت بہت رش ہے, تو جو لوگ نارتھ ناظم آباد یا ناظم آباد جانا چاہتے ہیں وہ ذرا گلشن اقبال سے گھوم کے جائیں. تو یہ آپ کی خدمات پولیس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں لیتا, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے, آپ اس سے ٹریفک کنٹرول کریں؟ بہت اچھا آئیڈیا ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں فی الحال زمینی پولیس کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے, تو ہوائی پولیس کا فی الحال سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ بتائیے اعجاز, آپ کو پیار سے تو راجی کہا جاتا ہے نا؟ جی ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے ان طیاروں سے اور کیا کیا کام لیتے ہیں؟ یہ جہاز وقت ضرورت ہمارے ملک کی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بھی ہیں, اور انشاءاللہ کبھی اگر ضرورت پڑی ملک کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو ان جہازوں کو لے کر انشاءاللہ ملک کی خدمت کروں. خواتین حضرات, اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی فنکارہ موجود ہیں جن کو ٹیلی ویژن پر آپ جب بھی دیکھتے ہیں آپ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی ہے. ٹیلی ویژن کا ایک بڑا نام, تشریف لاتی ہیں دردانہ بٹ. دردانہ یہ بتائیے, آپ کا تعلق تو ایجوکیشن سے بھی ہے, جی ہاں, تو یہ اداکاری کی طرف آپ کیسے آ گئی؟ کیوں, پڑھے لکھے فنکار اداکاری کی طرف نہیں آ سکتے کیا؟ تو اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ناراض تو آپ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی شک لگ رہا ہے مجھے. نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اس پروفیشن کی وجہ سے بچے آپ کی بات دھیان سے سنتے ہیں؟ بہت دھیان سے سنتے ہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پروفیشن کی وجہ سے بچے بہت زیادہ دھیان سے سنتے ہیں. اچھا, لیکن میں تو آپ کی بات دھیان سے نہیں سنتا. میں بچوں کی بات کر رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ کیا کہا؟ نہیں, میرا مطلب ہے
آپ بڑی ہو کے کیا بنیں گی؟ بھائی بڑی ہوں گی تو پھر سوچوں گی نا اس کے بارے میں. آپ اتنی بھاری بھرکم اداکارہ ہیں آپ, اور اتنے ہلکے پھلکے رول کیسے کر لیتی ہیں آپ؟ بھائی ماشاءاللہ کہیں ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں نا, آپ اتنے بھاری بھاری کام کرتے ہیں, آپ کا کیا حشر ہوا ہوا ہے. آ گئی نا اپنی حرکتوں پہ. اچھا یہ بتائیے روڈی, آپ کی شرماہٹ لوگوں کو بڑی پسند ہے. نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں, شرمانے نہیں کہا ہے میں نے. اچھا تو یہ کیوں شرماتی ہے, اتنا اچھا کیوں شرماتی ہیں آپ؟ آج تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے. پوچھے کیوں؟ کیوں؟ ندیم صاحب بیٹھے ہیں. نہیں ایسی بات چل گئے نا. جل گیا, کباب ہو گیا, تکا ہو گیا. اچھا تھینک یو. ابھی ندیم صاحب سے بات ہو رہی تھی کامیڈی سے متعلق کہ کامیڈی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ بھی اس خیال کی حامی ہیں کہ کامیڈی جو ہے بہت مشکل سبجیکٹ ہے؟ بالکل, میں اس چیز کے حامی ہوں, اور آج تو بہت زیادہ حامی ہوں. ندیم صاحب برا مت مانیے گا, اس وقت ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اب تک آپ نے جتنے رول کیے ان میں سب سے اچھا رول آپ کو کون سا لگا؟ آپ نے ایسا سوال کر لیا, پھر ندیم صاحب بیٹھے ہیں تو میں نے جہاں تک اور جتنا دردانہ کو دیکھا ہے معین, انہوں نے ہر رول ہی میں بہت عمدہ پرفارمنس دی ہے. ٹیلی ویژن پہ نہ صرف ٹی وی پہ بلکہ اسٹیج کے پلیز میں بھی دردانہ نے بہت اچھے اچھے کردار پلے کیے. ہاں مستقل آپ نے آپ پہ حملے کی تھی, اس لیے آپ نے تعریف کر دی. آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ کون سا ہے؟ فلمز میں یا پھر ٹی وی میں؟ فلم میں تو ندیم ہیں. ہاں وہ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے. نہیں بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے ندیم صاحب کو باہر بٹھوا دیتے ہیں اور آپ سے بات کر لیتے ہیں. حضرات اسی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان آپ کی بہت ساری تالیوں میں تشریف لا رہی ہیں آفرین اور جمشید انصاری. مس دردانہ بٹ صاحبہ ذرا تشریف لائیے. کون ہے؟ ذرا ادھر آ جائیے. کہاں ہے؟ ہاں جی. اور کون ہے؟ آواز بھی وہی تمہاری ہے, انداز بھی تمہارا ہے. بڑی قسطوں میں آ رہی ہیں. خاموش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو؟ جی میرا نام جمشید انصاری ہے, میں نے آپ کو یاد فرمایا ہے. ہائے ہائے, میں سمجھی وہ ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا. جی کس نے کہا تھا؟ بھائی انہوں نے. اچھا انہوں نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں آج ایک اچھا سا سوٹ پیس لیتی آنا. جی میں نے کہا اچھا کسی سڑک پہ, کسی اچھی سڑک پہ ڈیوٹی لگی تو ضرور لیتی آؤں گی واپسی پہ. اچھا اچھا اچھا. ہاں تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ پولیس آفیسری کیوں کی, مطلب پولیس کے محکمے میں کیوں کام کیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. جی کیا؟ ایک تو سسرالی اور دوسرا خوشحالی. نہیں دردانہ صاحب کچھ سمجھ نہیں آیا, کیا مطلب؟ وہ دیکھو نا جی, بات یہ ہے کہ سسرالی وجہ تو یہ ہے کہ ساس جیسی چیز جو ہے وہ میرے آگے لین حاضر رہتی ہے, اور اپنا خوشحالی اس وجہ سے ہے کہ بندہ سڑک پہ کھڑا رہتا ہے, ترقی آگے سے نکل جاتی ہے. اچھا اچھا آفرین, جس طرح ندیم صاحب نے ترقی کی ہے وہ والی بات غالباً. نو سر, ندیم صاحب کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, ان کے سسرال بعد میں آتا ہے. یو آر ویری انٹیلیجنٹ, بڑی ہوشیار ہو گئی ہیں. سر میرا مطلب ہے کہ ان کی ترقی پہلے آئی ہے اور سسرال بعد میں. اچھا اچھا. ہائے ہائے, مجھے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا اس کا.
اچھا یہ بتائیے آپ کی بھی ترقی ہوئی یا نہیں؟ کوئی خاک ترقی ہوئی ہے، ہماری کوئی ترقی نہیں. او جی ویسے میری جو ہے نا ایک کسٹم کی سہیلی سے بس مقابلہ ہو گیا. اچھا مقابلہ؟ دو گاڑیاں ہیں اس کے پاس، لیکن میں بھی بہت چلاک ہوں. وہ نظر آ رہی ہیں. اور جہاں اس نے گاڑی نکالی میں نے پھٹ سے کیا چلان. جی جی مگر چلان تو نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے. چلان کیوں کرتی ہیں؟ وہ کیوں نہ کروں جی، آپ کو پتا ہے وہ بات مغرور ہو گئی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ اللہ کو مغروری پسند ہے اور نہ پولیس کو. سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور سر مجھے مغروریت پہ یاد آیا کہ یہ خالدہ ریاست کے بارے میں سنتے ہیں جبلی کے فنکار مغرور ہوتے ہیں. سر کون سی سلور جبلی؟ ایج کی؟ ابھی ایج کی سلور جبلی کہاں آئی ہے؟ وہ میں ڈراموں کی بات کر رہا تھا. او سمجھ گئی. اچھا سر میں ان سے سوال کرنا ہے. جی جی ضرور کیجیے. ہاں تو ایک چیز دیکھی تم نے؟ وہ کیا؟ جب میں دردانہ صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کی ایکس رے رپورٹ ہوں. جی تو کچھ آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں تو دردانہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر بھی آپ سے اسی طرح ڈرتے ہیں؟ اور نہ جی نہ، اور شوہر میرے کیسے لڑیں گے، وہ تو میرے خود افسر ہیں خود میرے. اچھا کیا مطلب؟ یعنی آپ کے شوہر بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ ہاں جی دیکھیں نا جمشید صاحب، اب جیسے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، خون خون کو کھینچتا ہے، زیادہ ہی کھینچ لیا آپ نے. اسی طرح اپنا اپنے کو کھینچتا ہے. بہت خوب. آپ یہ مجھے اور بتائیں کہ آپ کو کیا پاسپورٹ کے محکمے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ خاموشی سے بات کرو، بہت گہرا تعلق ہے ہمارا. وہ کیا؟ وہ یہ ہم آپس میں ہیلپنگ ہینڈ ہیں. اچھا دردانہ صاحب آپ یہ بتائیں جو آپ نے پہلی دفعہ ڈیوٹی سنبھالی تو آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ وہ جی مجھے تو بہت ہی اچھا لگا جی جب ڈیوٹی سنبھالی. اب آپ دیکھیں نا میں نے جب ڈیوٹی سنبھالی تو ایکسیڈنٹ بہت ہونے لگ پڑے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے جی کہ ڈرائیور سڑک پہ کم دیکھتے تھے، میری طرف زیادہ دیکھتے تھے. اچھا تو پھر آپ نے ان کا چالان کر دیا ہوگا غالباً؟ نہ جی خدا نہ خواستہ میں کیوں ان کا چلان کروں. اب دیکھیں نا یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے، ورنہ کون کسی کو دیکھتا ہے آج کل. مگر اس وقت تو میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. چلو تھانے میں چلو. چل.